بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، دعا کی ایک خاص قسم ہے، دعا کی ایک خاص قسم ہے جسے استغفار کہتے ہیں، کہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی، اپنے قصوروں کی معافی اور بخشش چاہنا۔ دعا کی ایک خاص قسم ہے استغفار، اللہ تعالی سے اپنے خطاؤں کی، گناہوں کے، قصوروں کی دل کی سچائی سے معافی اور بخشش مانگنا۔ یہ ایسا بڑیا عمل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کے نامہ اعمال میں یہ چیز کثرت سے ہو اسے مبارک دو، اسے خوشخبری دو، اسے مبارک دو، اس کے لیے خوشخبری ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، کیونکہ یہ خوش نصیب ہے، اسے دنیا آخرت کی مسرتیں، رحمتیں، نعمتیں میسر ہوں گی۔ اسے مبارک ہو۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے امت کو، نبی کی جو دعا ہوتی ہے امت کو نصیحت ہوتی ہے، تو آپ دعا کیا کرتے تھے۔ میری اور آپ کی روحانی اماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، کانا یقول، کہا کرتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ پیارے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اور نبی کی یہ دعا امت کے لیے نصیحت ہے، پیغام ہے، نصیحت ہے، پیغام ہے، ہدایت ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جن سے جو نیکی کریں تو خوش ہوں، اور ان سے خطا ہو جائے تو وہ تیرے دربار میں تجھ سے معافی مانگے، تیرے حضور تجھ سے معافی مانگے، اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے۔ یعنی یہ لوگ خوش نصیب ہیں، جس خوش نصیب کو یہ دو چیزیں حاصل ہیں تو سمجھ لے اس پر اللہ کی خاص عنایت ہے، اس پر اللہ کی کوئی خاص مہربانی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس پہ خوش ہو کہ مجھے نیکی کی توفیق مل گئی۔ اور کبھی کسی غفلت کی وجہ سے اس سے کوئی خطا ہو جائے تو اسے اتنا رنج ہو، اتنا قلق ہو، اتنی تکلیف ہو
جب تک کہ اللہ سے سچے دل سے معافی نہ مانگ لے اسے چین نہ آئے. تو حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے نبی یوں دعا کیا کرتے تھے اور امت کو پیغام تھا کہ یہ دو خوبیاں بہت بڑھیا ہیں کہ نیکی کی توفیق مل جائے تو خوش ہونا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ کہ تم پر اللہ کی خاص عنایت ہے، خاص مہربانی ہے. اور اگر غلطی ہو جائے تو اتنی تکلیف اور قلق ہو کہ میں ہلاکت میں چلا جاؤں گا، یہ گناہ مجھے ہلاک کر دے گا، میں تو کسی ہلاکت میں پڑ جاؤں گا، اور فوراً معافی مانگ لے. تو یہ بہت بڑھیا عمل کہ اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے قصوروں کی غلطیوں کی معافی مانگنا، زبردست دعا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 امانیں دی ہیں، 2 امانیں اپنی امت کے لیے، جس سے میری امت امن میں رہے گی، اسے امان رہے گا اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، وہ امن میں رہے گی، اللہ کا عذاب اس پہ نہیں آئے گا. فرمایا وہ 2 امانیں یہ، ایک تو میری ذات کہ جب تک میں موجود ہوں عمومی عذاب نہیں آئے گا، اور فرمانے لگے جب میں چلا جاؤں گا تو میری امت کے پاس ایک امان رہے گی قیامت تک، اور وہ استغفار ہے. وہ استغفار ہے. جب تک میری امت یہ استغفار کرتے رہے گی عمومی عذاب سے محفوظ رہے گی. 2 امانیں تھی میری امت کے لیے، ایک میری ذات، دوسرا استغفار. فرمایا جب تک میں رہوں گا تو عذاب نہیں ہوگا، اور اگر میں چلا گیا تو میری امت کے پاس ایک امان رہے گی، اور یہ امان قیامت تک، اور وہ استغفار. آج بھی یہ امت اپنے بدعمالیوں کے لیے، اپنے بدعمالیوں سے اللہ کے غضب کو بارہا دعوت دیتی ہے، لیکن کچھ لوگ اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں، عمومی عذاب سے یہ امت محفوظ رہتی. عظیم عمل ہے. اور آج ہمارے گرد و پیش، ہمارے دائیں بائیں، خود ہماری زندگیوں میں کیسی اللہ کی نافرمانی ہے، کیسے اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اور آپ کا یہ ارشاد اور آج ہماری زندگی کا نقشہ نبی کی ارشادات کے آئینے میں دیکھیں تو نظر آئے گا کہ وہ ساری گندگیاں موجود ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو کھینچ رہی ہیں، جو آفات کو کھینچ رہی ہیں، جو عذاب کو کھینچ رہی ہیں، جو مصیبتوں کو کھینچ رہی ہیں، جو ہلاکتوں کو کھینچ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اذا اتخذ الفیء دولا والغنیمۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قومی مال، ذاتی جاگیر، غنیمت کا مال، ذاتی جاگیر، زکوٰۃ، ٹیکس لوگ سمجھنے لگ جائیں گے. وعلم الدین لغیر الدین، لوگ دین سیکھیں گے دنیا کمانے کے لیے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّى أُمَّهُ، لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں کو برا بھلا کہیں گے، ماں کو ناراض کریں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوستوں کو قریب کریں گے، باپ سے نفرت کریں گے. باپ سے ایسی نفرت جیسے پاپ سے کی جاتی ہے.
دوست خیر خواہ باپ دشمن، دوست اچھے باپ برا، اقصى اباہ وادنا صدیقہ. وظہرت الاصوات فی المساجد، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی. چیخنا چلانا، شور شغف، مسجد کی بے ادبی، دل اللہ کی عظمت سے خالی، اللہ کے گھر کے احترام سے خالی. وظہرت الاصوات فی المساجد وظہرت القینات والمغازف، گانے بجانے والیاں اور آلات موسیقی کی کثرت ہوگی. صدیوں سال پہلے اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے، مسلمانوں نے ایمان لایا تھا، لیکن آج تو یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ایسا لگتا ہے پوری قوم نے کام ہی یہ سنبھال رکھا ہے. کیا مرد، کیا عورت، کیا امیر، کیا غریب، کیا پڑھا لکھا، کیا جہالت، کیا گھریلو حالات، اور کئی سب کا یہی حال. گانے بجانے والوں کی کثرت، آلات موسیقی اس کا اہتمام. وظہرت القینات والمغازف وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں. ایسی لعنت ہے شراب. اللہ کے نبی نے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو لعنتی فرمایا، ملعون، اللہ کی رحمت سے دور. بنانے والا، بیچنے والا، لانے والا، خریدنے والا، دام لینے والا، پلانے والا، پینے والا، نچوڑنے والا، یہ ایسا منحوس گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگ لعنتی بنتے ہیں، ملعون بنتے ہیں. ام الخبائث، پینے والے کو ماں بیٹی کی تمیز نہیں رہتی. ایسی گندگی ہے کہ برائیاں اس سے پھر نکلتی ہیں. وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گے. وَأَكَلُوا الرِّبَا، لوگ سود کھائیں گے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقٌ، قبیلے کا بڑا فاسق فاجر. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا بڑا سب سے کمینہ آدمی، جس کا نسب بھی مشکوک، جس کا کردار بھی مشکوک، جس کی راتیں بھی مشکوک، جس کا دن بھی سیاہ. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ. وَتَشَبَّهَتِ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، عورتیں مردوں کا روپ ڈھالیں گی. وہ اپنی قسمت پہ خوش نہیں، وہ مرد دیکھنا چاہتی، مرد بننا چاہتی. وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، اور مرد عورتیں بننا چاہیں گے، وہ اس کا روپ ڈال دیں گی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، لوگ ان کا استقبال کریں گے، ان شریروں کا، ان بدکردار لوگوں کا استقبال ہوگا، دل سے نہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے. نوکری نہیں رہے گی، ملازمت نہیں رہے گی، ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کا استقبال ہوگا. وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو برا کہیں گے. ان کی زبانیں اتنی گندی اور ناپاک ہو جائیں گی کہ ان کے طعنوں اور تشنیع سے صحابہ بھی محفوظ نہیں، اللہ کے ولی بھی محفوظ نہیں، بزرگان دین بھی محفوظ نہیں. وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. پیارے نبی نے فرمایا جب یہ سارے اسباب گناہوں کے ہوں گے، فَتَرَبَّصُوا عِندَ ذَلِكَ رِيحًا خَمْرًا وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَزَلْزَلًا وَآيَاتٍ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ. جب یہ کچھ ہوگا پھر زلزلے بھی آئیں گے، پھر طوفان بھی آئیں گے،
پھر نظام دنیا، نظام آسمان و زمین کا نظام تمہارے لیے وبال ایسا بن جائے گا، ایسے حادثات آئیں گے، ایسی ہلاکتیں ہوں گی جیسے ایک پرانی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے موتی گرتے چلے جاتے ہیں، ایسے پہ در پہ تم پر حادثات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ادھر 20 مر گئے، ادھر 25 مر گئے، ادھر کھائی میں گر گئی، ادھر یوں ہو گیا، ادھر بارشیں ایسی ہو گئی، ادھر سیلاب ایسا ہو گیا، اور ادھر بس اوقات یہ مالی نقصان ہے۔ اور ان گناہوں کی نحوست سے جو سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے، ادھر سے ایمان ہی چلا گیا، کہیں سے ایمان ہی چلا جاتا ہے، کہیں سے ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، یہ مالی عذاب سے بھی بڑا، جانی عذاب سے بھی بڑا، کھیتوں کے عذاب سے بھی بڑا عذاب کہ ایمان ہی چلا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب یہ اسباب ہوں گے پھر اللہ تو ناراض ہوگا نا، کہ مسلمانوں کی اولادیں مسلمان نہیں رہیں گی۔ پیدا مسلمان ہوا لیکن اب وہ مسلمان نہیں رہا، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے سوچ سے مسلمان ہو اور پھر اسلام چھوڑ دے، دو ہی صورتیں نا، یا تو باغی ہوگا یا منافق ہوگا۔ اسلام قبول کیا لیکن زندگی میں اسلام سے دور، نہ معاشرت، نہ معاملات، نہ اخلاق، نہ عبادات، نہ اللہ کی ذات و صفات پہ، اللہ کے نبی کی ذات پر اعتماد، یقین، تو کیا رہا؟ اسلام صرف زبان کے بولوں کا نام تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک زندگی ہے، وہ تو ایک حقیقت ہے۔ تو جب عملاً زندگی میں اسلام نہیں تو یا تو باغی ہے یا نفاق، اور یہ گناہوں کی سب سے بڑی سزا ہے، یہ گناہوں کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی دولت ہے نا، وہ ہدایت ہے، وہ ایمان ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ سے دشمنی کرتا ہے اور گناہ کھلے عام کرتا ہے تو اللہ جو اسے سزا دیتا ہے، اس سزا میں اس سے سب سے قیمتی چیز لے لیتا ہے، وہ ایمان و ہدایت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، من عاد علی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو ہم بس اوقات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو یہ ستاتے بھی ہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، انہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، انہیں تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، اور دنیا میں ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں۔ تو دھوکہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا، حدیث قدسی تو یوں ہے کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ تو ویسی دنیا میں ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے۔ تو سمجھو اس کو وہ سزا ملی ہے جو عام لوگوں کو سزا نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کا گناہ بڑا خاص ہے، اس کا گناہ بڑا شدید ہے، تو سزا بھی ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ایمان اور ہدایت کی دولت سے محروم کر دیا۔ یہ اللہ کے سزاؤں میں سب سے بڑی سزا ہے، اس لیے کہ اس کا جرم سب سے بڑا ہے، یہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا، سب سے بڑی سزا ہے کہ بس اوقات آدمی دیکھتا ہے دنیا میں تو مزے کر رہا، اور جرائم اس کے ایسے ہیں، آفت اس پہ کیوں نہیں آتی، اس کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں ٹوٹتے؟ تو دنیاوی نقصان ہو جانا یہ بس اوقات گناہگار آدمی کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی، دنیاوی نقصان ہو جانا بس اوقات گناہگار آدمی کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ہم سزا اس لیے دیتے ہیں کہ شاید یہ بندہ اپنی غلطی کا احساس کر کے
توبہ کر لے، واپس آ جائے. اس کو تھپڑ اس لیے مارا، سزا اس لیے دی، اس کو تنبیہ اس لیے کی کہ یہ واپس آ جائے. اور اگر اس طوفان میں، اس تکلیف میں، اس آزمائش میں، اس نقصان میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو یہ آزمائش اس کے لیے رحمت بن گئی. عذاب تو اس کے لیے ہوا کہ گناہوں کی نحوست سے اس کا ایمان ہی چلا گیا، ہدایت سے ہی معروم ہو گیا، ہدایت ہی سے معروم ہو گیا. اور اسے اس غلطی پر احساس نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے گھنٹی ہے، سنبھل جاؤ. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں کہتے ہیں مس کال آ رہی ہے، الیاذ باللہ. جنازے ہیں، لوگ ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. زمین ہلتی ہے، اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے گناہ چپکے سے، اس کی سزا بھی چپکے سے ہوتی ہے. لیکن ایک گناہ جب علل اعلان ہوتا ہے تو پھر سزا بھی علل اعلان آتی ہے. کل امت معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کی معافی ہے، لیکن جب علل اعلان سرکشی کرتا ہے اس کی سزا بڑی سخت ہے. تو میرے ایسے گناہوں کی دنیا میں اور خود ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانیاں، تو حفاظت کا جو راستہ ہے، امان کا جو راستہ ہے، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچنے کا جو راستہ ہے، وہ دل سے سچی استغفار. اللہ معاف فرما، قصور ہو گیا معاف فرما دے. لیکن استغفار وہی استغفار ہے جو دل کی سچی شرمندگی سے ہو، جو دل کی سچی تکلیف سے ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور فوراً اللہ سے معافی بخشش مانگے. ورنہ اس امت کی بڑی عارفہ حضرت رابعہ فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا تو زبانی استغفار بھی قابل استغفار. اس امت کی بڑی عارفہ حضرت رابعہ فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا تو زبانی استغفار بھی قابل استغفار ہے. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے طوبى لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، مبارک ہو، خوشخبری ہو جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پاتا ہے، وہ سچی استغفار. یہ بڑا عظیم عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایسا دل کی ندامت سے استغفار کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہو، کبھی ہلاک نہیں ہو. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے. پتا ہے میرے بندے کو، چلو میں نے اسے معاف کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی. پھر اللہ کریم کہتا ہے اچھا میرے بندے کو پتا ہے اس کو کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے، چلو میں نے معاف کیا. پھر غلطی کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی. اللہ پھر یہی کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، اس کو پتا ہے اس کا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے، چلو میں نے معاف کر دیا. فرمایا جب تک یہ دل کی سچی سے معافی مانگتا رہے گا اللہ اس کو امان دیتے رہیں گے. اس استغفار کی برکت سے آدمی خود بھی گناہ کی ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کے غضب سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالی کی ناراضگی سے محفوظ رہتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اپنے گرد و پیش گناہوں کو دیکھ کر استغفار کرے
تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو امان دے دیتے، پوری قوم کو امان دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ قوم، اس میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے معافیاں بہت مانگتے ہیں۔ تو یہ ذاتی زندگی کی بھی حفاظت، قومی زندگی کی بھی حفاظت اس عمل کے اندر موجود۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ جب تک آپ موجود ہیں ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ استغفار ہو، میں عرض کروں میرے عزیزو، خود ہماری زندگیوں میں بہت کمزوریاں، اور پھر ارد گرد کے ماحول میں جو اس وقت اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اس لیے کہ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو صرف بد آدمی اتنی بھی نہیں آتی، دنیا میں تو سب لپیٹ میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ میاں کہتے ہیں واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اللہ کی اس پکڑ سے بچو جو صرف ظالموں پہ نہیں آتی، پھر دنیا میں سب لپیٹ میں آتے، کیونکہ انہوں نے بھی معافی مانگنا چھوڑ دی نا، انہوں نے بھی ان کے لیے معافی مانگنا چھوڑ دی، انہوں نے بھی منکر پر نکیر کرنا چھوڑ دی، انہوں نے بھی گناہ سے نفرت کرنا چھوڑ دی، وہ پھر صرف گنہگار پر عذاب نہیں آتا۔ تو حفاظت معافی مانگنے میں ہے، حفاظت اللہ سے دل کی سچائی سے بخشش مانگنے میں ہے۔ استغفار ہو، اپنے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی۔ بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو ایمان والوں کے لیے دن میں 27 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے اندر یہ تاثیر ہے، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اور اس کی بزرگی کی وجہ سے اللہ دوسروں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لي وللمؤمنين اللہ میری بخشش کر دے، ایمان والوں کی بخشش کر دے۔ فرمایا جو دن میں 27 مرتبہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے اندر تاثیر ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی، اور اللہ کیا اسے ایسا بلند مقام ملتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ تقوی کی جو برکتیں ہیں نا، تقوی کی وہی برکتیں استغفار کی بھی ہیں۔ تقوی جو گناہ نہیں کرتا، جو گناہوں سے پرہیز اختیار کرتا ہے، تو اس کی برکتیں ہیں، قرآن نے بتائیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو روزی وہاں سے ملتی ہے، معاش کا مسئلہ وہاں سے حل ہوتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَيَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے مسائل، اس کی پریشانیاں حل کر دیتا ہے، اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ یہ تقوی۔ اور چونکہ استغفار کی برکت سے بھی آدمی کی زندگی میں گناہ نہیں رہتا، استغفار کی برکت سے بھی آدمی کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ گناہ ہوا استغفار کر لیا، گناہ ہوا توبہ کر لی، گناہ ہوا استغفار کر لیا، گناہ ہوا استغفار کر لیا، تو اس کی زندگی گناہوں سے پاک۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جو برکتیں تقوی کی ہیں وہی برکتیں اس گناہگار کی بھی ہیں جو گناہوں پہ استغفار کرتا ہے۔ اور فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اس استغفار کی دنیاوی برکتیں، اس استغفار کی دنیاوی برکتیں، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہم اس کی ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے، اور ہر غم اور ہر ہم اس سے نجات میں دیں گے، اور اس کا معاش کا مسئلہ وہاں سے حل ہوگا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میاں اپنے غلطیوں پہ استغفار کیا کرو، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے مسائل کے حل کا، پریشانیوں سے نکلنے کا، غموں سے نکلنے کا،
پریشانیوں سے نکلنے کا، مشکلات سے نکلنے کا سب سے بڑا وظیفہ پیغمبر نے دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ غم نہیں رہے گا، پریشانی نہیں رہے گی، اللہ معاش کا مسئلہ آسان کر دیں گے۔ لیکن استغفار، یہ ساری برکتیں اس استغفار پر ہیں جو صرف زبانی نہ ہو، صرف زبانی نہ ہو، دل کی سچائی سے اپنے قصوروں پر، اپنے گناہوں پر اللہ سے بخشش مانگ رہا ہو، اللہ تعالی سے معافی مانگ رہا ہو، اس کی یہ برکتیں ہیں۔ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی ناراضگی بھی سی، نعمتوں کے چھن جانے سے بھی، اللہ کی پکڑ سے بھی، عذاب سے بھی حفاظت، اور دنیاوی برکتیں بھی، دنیاوی برکتیں بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی آسانیاں۔ بڑا عظیم عمل ہے، اور اس سے صرف قصور معاف نہیں ہوتے، صرف گناہ نہیں معاف ہوتے۔ پیغمبر تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو معصوم تھے، لیکن یہ اللہ کا اتنا پیارا عمل ہے، اللہ کو اس سے اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے، اس پر اللہ کی ایسی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے، میں بھی دن میں 100 مرتبہ سے زائد اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں وہ جو استغفار کرتے ہیں نا، وہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں عبادت اس میں جو کوتاہی رہ گئی اللہ اس کمی کو دور کر دے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب آپ فرض نماز پورا کر لیتے تھے تو کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرض نماز پڑھی، اور پیغمبر جیسے نماز کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کہنا اے اللہ جو اس میں کوتاہی رہ گئی معاف فرما دے، جو اس میں کوتاہی رہ گئی معاف فرما دے، اے اللہ جس میں کوتاہی رہ گئی معاف فرما دے۔ اس میں عبدیت ہے، اس میں عبدیت کی شان ہے کہ بندہ اپنے مولا کے سامنے ہمیشہ عاجزی دکھائے، انکساری دکھائے، عجز دکھائے۔ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، اور اس استغفار کی برکت ہے جو واقعی دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اپنی غلطیوں پر، اللہ اسے تکبر کی مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے، دوسروں کی عیب جوئی سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ارے میں جب خود ہی اپنے آپ کو قصوروار ہر وقت سمجھتا ہے، ہر وقت خود ہی قصوروار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو اس کی نظریں دوسروں کے عیب دیکھنے سے بند رہتی ہیں۔ تکبر، بڑائی، معافی مانگنے والے میں اور تکبر میں کوئی جوڑ نہیں ہے، ایک چیز آتی ہے، یا تکبر آتا ہے یا معافی ہوتی ہے۔ عاجزی اور تکبر میں کیا جوڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا تو عاجزی کا اظہار ہے، عبودیت کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کا احساس ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، زبردست عمل ہے، گناہ بہت ہے، اور گناہوں کے پیچھے ہلاکت ہے، گناہوں کے پیچھے ہلاکت ہے، ہلاکت۔ چھوٹا بڑا کوئی چیز نہیں ہوتی، بس اوقات آدمی بڑی آگ میں قابو پا لیتا ہے، لیکن اگر چھوٹی سی چنگاری کو نظر انداز کر دے تو اسی چنگاری سے پورا گھر خاکستر ہو جاتا ہے۔ بس اوقات بڑے سانپ سے آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے، اور چھوٹا سانپ چھوٹے بچے کو ڈس لیتا ہے، مر جاتا ہے۔ کوئی ایسا نادان نہیں ہوگا کہ بڑے سانپ سے تو بچوں کو بچا لے اور چھوٹے سانپ کی طرف بچے کو جانے دے۔ کوئی ایسا احمق نہیں ہوگا کہ بڑے آگ سے تو بچوں کو بچا لے اور چھوٹی آگ کی طرف بچوں کو دوڑ کے جانے دے۔ کوئی کرتا ہے؟ ارے میاں، چھوٹے سانپ کا بھی زہر جان لیتا ہے، چھوٹی آگ بھی جلا دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، گناہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی نافرمانی ہے، بڑی یا چھوٹی ہے،
اس کے پیچھے ہلاکت چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب چھپا ہوا ہے. گناہ نہ کرو، اور گناہ ہو جائے گا، ہو جائے گا تو بھائی استغفار کرو، پھر استغفار کرو. پھر اس کا یہ تریاق ہے، اگر یہ تریاق اس زہر کے لیے استعمال نہ کی تو گناہ کا یہ زہر آپ کی زندگی کو مصیبت میں ڈال دے گا. کسی مصیبت میں آ جاؤ گے، کسی بڑی سے بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے. گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گناہ کو عربی میں کہتے ہیں زم. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ماضی کے قوموں کا تذکرہ کیا اور فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ قومیں جن کے پاس سلطنت غیر معمولی، جن کے پاس زراعت غیر معمولی، جن کی جسم کی توانائی طاقت غیر معمولی، جن کا قد و قامت اور قوت غیر معمولی، جن کے ملکوں کی نعمتیں موسم غیر معمولی، اللہ میں پھر یہ ہلاک کی ہوئی اتنی اچھی معیشت، اتنے بڑھیا وسائل، اتنی زبردست ان کے ملکوں کے موسم اور آب و ہوا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. گناہ کے پیچھے ہلاکت ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں کو یوں ہلاک کیا کہ ایک ایسی آواز خوفناک آ گئی کہ کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض ایسے کہ زمین پھٹی اندر دھنس گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض ایسے پانی بہا کے لے گئے، غرق ہو گئے پانی میں. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے تو زیادتی نہیں کی، ہم نے تو زیادتی نہیں کی. زہر کھاؤ گے تو اس کے اندر تاثیر ہے ہلاکت کی، آگ میں کودو گے اس میں تاثیر ہے جلنے کی، گناہ کرو گے اس میں تاثیر ہے ہلاکت اور بربادی کی. گناہوں میں تو یہ ریاکشن ہے. وما كان اللہ ليظلم، خود کیا ہے نا ہلاکت کا سامان. تو میرے عزیزو، استغفار زبردست تریاق ہے، تریاق ہے کہ جو ہمارے ارد و گرد و پیش اللہ کی نافرمانیاں ہیں اس کے برے اثرات سے بھی حفاظت، اور خود جو ہمارے زندگیوں میں گھروں میں نادانی میں غفلت میں انجانے میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ہاں اس کی نحوست سے بھی حفاظت ہے، اس کی حفاظت بھی ہے. اس لیے اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ اللہ سے معافی مانگا کریں. دعا کا یہ بڑا اہم حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے. بلکہ دعا کا یہ حصہ آپ کی بقیہ دعا کی قبولیت کی بنیاد ہے. کیونکہ اللہ کے دشمنوں والی زندگی ہوگی تو تم دشمنوں کے صف میں کھڑے ہوگے، پھر اللہ کی مدد کس منہ سے مانگتے ہو؟ پہلے معافی مانگ کے اللہ کے دوستوں میں آؤ نا، پھر مانگو، اللہ نوازے گا. اس لیے کہ ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث ہے. ہر گناہ. تو دشمنوں کی صف سے نکلے نا، دوستوں کے صف میں آئیں، پھر جھولی پھرائیں. اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا میں اداب یہ بتائے، آپ نے دعا کا ادب یہ بتایا، پہلے معافی مانگ کرو، پھر اپنی حاجات رکھا کرو. فرمایا اللہم انی اسألک العفو، اللہ معاف کر دے. پھر آگے کہو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں عافیت دے دے، دنیا آخرت میں عافیت دے دے. پہلے معافی مانگو، پھر عافیت مانگو، پھر دنیا مانگو، آخرت مانگو، اپنے حاجات پیش کرو. تو یہ دعا کا ایک خاص حصہ ہے میرے عزیزو. لیکن دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی غلطیوں پہ معافی مانگو. اللہ جو میں نے جان کے کیے، بھول کے کیے، انجانے میں کیے، خلوتوں میں کیے، تنہائیوں میں کیے، لوگوں کے سامنے ہو گئے، ہر قسم کے گناہ، چھوٹے بڑے
گناہوں کے ساتھ نہ سوئیں، گناہ کے ساتھ دن نہ گزاریں، کوئی آفت لے آئے گا. زہر کھا لے بچہ، چین آتا ہے؟ غلطی سے اندر پیٹ میں زہر چلا جائے چین آتا ہے؟ پتہ نہیں گناہوں کے زہر کے ساتھ ہم کیسے سو جاتے ہیں، پتہ نہیں گناہ کے زہر کے ساتھ دن کیسے گزر جاتا ہے. جس کے زہریر اثرات کا تذکرہ اللہ نے بتایا ہے، جس کے پیچھے ہلاکت اللہ کے نبی نے بتائی ہے، خوف ہی نہیں رہا. پہلے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے میاں، رونگٹے گناہ کو یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. ڈر گیا، اللہ معاف فرما دے. وذکر اللہ خالیا وفاضت عینا، اللہ کو یاد کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، شرمندہ ہے، ندامت ہے. تو میرے عزیزو، ہماری زندگیاں گناہوں میں، غلطیوں میں، قصوروں میں گزر رہی ہیں. بہترین تریاق، حفاظت، امان استغفار. استغفار کا معمول بنے. اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس عمل میں لے کے آئے. بس اوقات غیبت کر لیتی ہیں، بس اوقات جھوٹ بول لیتی ہیں، بس اوقات بدگمانیاں کر رہی ہوتی ہیں، بس اوقات ایسا جملہ کہ دوسروں کا دل چھنی کر دیا. اس سے بھی معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے. گناہ کے ساتھ زندگی نہ گزار. پھر اس کی برکتیں ہیں. ایک تو گناہوں کے ریئیکشن سے حفاظت، گناہوں کی ہلاکت سے حفاظت، اور ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کثرت استغفار کے ساتھ دنیاوی برکتیں بھی خوب ہیں، دنیاوی برکتیں بھی خوب ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں خوشخبری دو، انہیں مبارک ہو، انہیں مبارک ہو، انہیں خوشخبری ہو کہ ان کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہے، کثرت سے معافی ہے. تو اہتمام ہو اس کا اہتمام ہو میرے عزیزوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ توبہ تائب رہ کر اور ہمیشہ استغفار کی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. مولا ہماری ظاہری باطنی خلوت جلوت کی جان بوجھ کے بھولے سے کیے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے مولا اس معافی پر سچے دل کی سچائی نصیب فرما. اے مولا گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچے بچیوں کو، پوری امت کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں، ہمارے ملک کو، اے مولا کریم ہماری قوم کو ان گندگیوں سے، ان کی نحوستوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، جو مسلمانوں میں بے دینی کو، فحاشی کو فروغ دے رہے انہیں ہدایت نصیب فرما. اے مولا جن کے قسمت میں ہدایت نہیں، ان گندے لوگوں سے ہمیں نجات نصیب فرما.
ان بے دین لوگوں سے ہمیں نجات نصیب فرما، ان ظالموں سے ہمیں نجات نصیب فرما، اے اللہ اس آواری نسل سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے مولا ہمارے ملک میں نیکی کی، خیر کی، تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے حیائی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ایمان ہدایت کی زندگی عطا فرما، ہمیں ایمان ہدایت کا ماحول نصیب فرما، ہمارے ملک میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اس کے لیے ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل قبول فرما۔ اے مولا اس ملک کو نیک صالح لوگ نصیب فرما، بے دینوں سے، بدکاروں سے، بے حیاؤں سے اے اللہ اس ملک کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے مولا موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ ہمارے بھائی جو ملک کے مختلف حصوں میں تکلیف میں ہیں، آزمائش میں ہیں، آفات کی مصائب میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا جو ان مصائب میں چلے گئے ان کے کامل بخشش فرما، جو زخمی ہیں اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم ان کے مشکلات آسان فرما، اے مولا کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین مسلمانوں کو اپنے ان بھائیوں کی مدد میں، تعاون میں مدد کی توفیق نصیب فرما، شریک ہونے کی توفیق نصیب فرما، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اس ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، استحکام عطا فرما۔ مولا پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، قبلہ اول کی خاطر ان کے قربانیاں، شہادتیں قبول فرما کر امت میں دینی اسلامی بیداری پیدا فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں میں اسلامی اخوت کا زندہ فرما، رنگ، نسل، وطن، علاقے، صوبائیت، عصبیت، لسانیت اللہ ان موذی جراثیم سے ہمیشہ ہمارے دلوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اس قسم کے بدبودار ناروں سے ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے کو محفوظ فرما، ہمیں اس قسم کی گندگیوں سے اللہ محفوظ فرما، جو مسلمانوں میں یہ نفرتوں کا بیج بو رہے ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو ایمانی اسلامی اخوت عطا فرما، اسلامی بھائی چارہ عطا فرما، ہر قسم کے عصبیت سے، لسانیت سے، فرقہ واریت سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر میں دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن ساتھیوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے اے مولا انہیں صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.